أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. قرآن کریم کی سورہ مبارکہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 134 کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ کا ترجمہ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو گزر گئے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے ان کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کر کے آئے ہو. تو بنیادی نکتہ کیا ہے؟ گمراہ نظریہ، غلط نظریہ کیا ہے اور صحیح نظریہ کیا ہے، جس کی طرف یہ آیت متوجہ کروانا چاہ رہی. اگر یہ آیت ہو اور ہم ہوں اور بس، مثلا، تو ان لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو بعض گزشتہ شخصیات کے اعمال پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں ہے یا کم ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بعض اوقات ہم نے بھی سنا ہے، بعض لوگ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، آدھی صحیح ہے آدھی غلط ہے. مثلا کہا کہ ہم جب روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہم کہیں گے اے پروردگار، ہم نے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھا ہے لیکن عمل سے دامن خالی لائیں. یہ خود کھلا تضاد ہے، یہ خود کھلا تضاد ہے. لیکن جن کا دل عمل کا نہیں کرتا ان کو بڑا پسند آتا ہے کہ ہم قیامت کے دن جائیں اور ہم کہیں پروردگار عقیدہ ہم ٹھیک لائے ہیں، ہم نے بڑی حفاظت کی ہے اپنے عقیدے کی، ہم نے پرچے کروائے بھی ہیں اور ہم پر بھی پرچے ہوئے ہیں عقیدے کی وجہ سے، لیکن جن پر پرچے کروائے ان کا عمل بھی ٹھیک نہیں تھا اور جنہوں نے کروائے ان کا عمل بھی ٹھیک نہیں تھا. تو ہمیں اعمال سے خالی دامن کے ساتھ قبول کر لے ہمارے عقیدے کے صدقے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں بخشتا ہوں اگر میں نے تمہیں اس کا جواب اپنے قرآن میں نہ دیا ہو.
اگر میں نے وضاحت نہ کی ہو، اگر میں نے خود نہ بتایا ہو تو پھر میں چھوڑتا ہوں، کیونکہ پھر میری کوتاہی ہے۔ لیکن اگر میں نے خود تمہیں بتایا ہو تو پھر تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تم نے دیکھا کہ میرا رسول بھی تمہاری یہی شکایت کر رہا ہے کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ تم نے کہاں سے صحیح عقیدہ سمجھا بغیر قرآن کے؟ یہ کہاں سے لے کر آئے ہو عقیدہ صحیح ہو تو عمل نہ ہو دامن میں تو بھی چل جائے گا؟ کس نے تمہیں کہا تھا؟ توجہ فرما رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں متعدد مقامات پر یہ فرماتا ہے۔ ایک جگہ یہ ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ اپنے آپ کو اس زمانے میں لے جائیں جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، پھر آپ کو ذرا زیادہ فیل ہوگا کہ یہ آیت کیوں اتارنی پڑی، یہ بات کیوں کرنی پڑی۔ فرمایا احسب الناس، سورۃ العنکبوت ہے، عنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے۔ پہلی آیت وہ الف لام میم ہے بس، دوسری آیت یہ ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے؟ یہ زبانی بات سے قبول کر لیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی یعنی وہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی آزمائش نہیں کی جائے گی، یہ آزمایا جائے گا۔ عقیدے کا دعویٰ آزمایا جائے گا، اور اس آزمائش کا نام ہے انسان کا عمل۔ جس کا عقیدہ ہو باہر گرمی بہت ہے، یا تو نکلتا ہی نہیں ہے یا پھر کوئی بندوبست کر کے نکلتا ہے، اگر وہ گرمی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ باہر جا کے یہ نہیں کہتا کہ میرا عقیدہ یہی تھا کہ گرمی بہت ہے، مجھے ایسے ہی اب جو ہے نا ٹھنڈا کر دو، تو ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بندوبست کرنے سے بندہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یا بچاؤ کرے نکلے ہی نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اور اگر عقیدہ یہ ہو کہ باہر سخت سردی ہے تو پھر گرمیوں والے کپڑے پہن کے نہیں نکلے گا۔ عقیدہ جڑا ہوتا ہے عمل سے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ بغیر عمل کے جو عقیدے کی رٹ ہے یہ بے ایمانوں کی ایجاد ہے۔ جن کے دل اللہ کی اطاعت پر مائل نہیں ہوتے وہ ایسی بے ایمانیوں کو میک اپ کر کے دین بنا کے پیش کرتے، چڑیل کو حور بنا کے پیش کرتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بے ایمان ہوتے ہیں، اور انہی باتوں کے نتیجے میں قومیں اخلاق میں، کردار میں تباہ ہو جاتی ہیں، پھر بھی سمجھتی ہیں جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ یہ تمام جو میں جملے بول رہا ہوں اصل میں آیات قرآنی سے لیے ہوئے، بس عقیدہ آیا بغیر عمل کے، وہ عقیدہ انسان سے عمل نہ کرائے اپنے تقاضوں کے مطابق، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے نہیں قبول؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف جزا ملے گی، انما صرف تجزون، تمہیں جزا دی جائے گی، صرف فقط کس چیز کی؟ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ آپ کا پھر عقیدہ کہاں گیا؟ وہ عمل جو صحیح عقیدے کے سائے میں ہوتا ہے۔
توجہ کریں. لیکن ایکچولی جزا کس کے ملے گی؟ اس عمل کی جزا ملے گی جو صحیح عقیدے کے نتیجے میں. اور اسی کو قرآن کہتا ہے. قرآن میں عقیدے کا لفظ نہیں آیا, قرآن میں لفظ آیا ہے ایمان. اللہ پر عقیدے کا لفظ نہیں آیا, اللہ پر ایمان کا لفظ آیا. رسول پر عقیدہ نہیں, رسول پر ایمان. قرآن نے ایمان بہت پیارا لفظ ہے. عقیدے سے تو آج کل لڑائیوں کی بو آتی. ایمان قرآن نے یوز کیا ہے. اور آپ پورا شروع سے لے کے آخر تک قرآن کی تلاوت کرو, کیا آپ کو ملے گا؟ جگہ جگہ کیا ملے گا؟ آمنوا و عملوا الصالحات. سمجھیں, آمنوا و عملوا الصالحات. آیا ایمان کے لفظ میں آمنو میں عمل کا معنی نہیں ہے. اصلاً ایمان عمل سے جدا نہیں ہوتی. یعنی جس چیز پر آپ کا ایمان ہے, جو آپ نے دل سے مان لی ہے, ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پر آپ نے ٹرسٹ کر لیا ہے, جس کو آپ نے دل سے تسلیم کر لیا ہے, اس کا نیچرل نتیجہ اس کے مطابق آپ کا رویہ اور عمل ہو جائے گا. غور کریں. اگر آپ نے چھوٹی سی مثال, چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ نے جناب کپڑے دھو کر باہر صحن میں لٹکائے ہوئے ہیں خشک ہونے کے لیے, اور آپ اندر بیٹھے, باہر کا آپ کو نہیں پتا, تو آپ یا ٹی وی پہ سنیں یا کوئی آپ کو کال کرے آپ کا جاننے والا اور کہے کہ لگ رہا ہے بارش ہونے والی ہے. سنیں غور سے. تو آپ اگر اس کی بات, اس خبر کو دل سے تسلیم کر لیں کہ سچی ہے, تو بیٹھے رہیں گے یا باہر جا کے کپڑے سمیٹیں گے اپنے گندے نہ ہو جائیں؟ کیا کریں گے؟ اور اگر بیگم صاحبہ گھر پہ نہیں تھی اور آپ کو یہ خبر ملی اور بیگم نہیں دی کہ باہر بادل آ رہے ہیں اور نہ کپڑے مثلا جو ہے نا باہر ہیں, تو بارش آنے والی ہے, دھیان کر لو. آپ عقیدہ ٹھیک کر کے, بیگم کی بات پر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ بارش آنے والی ہے, لیکن آپ نے کپڑے نہیں اتارے. اب بیگم صاحبہ آتی ہیں, دیکھتی ہیں باہر کپڑوں کی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ بارش آنے والی ہے. تو آپ کہیں آپ کی بات پہ میرا عقیدہ ہے, میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں باہر نہیں گیا. بیگم بھی اجر نہیں دے گی. سمجھیں, یہ ڈرامہ ہے. میرا عقیدہ ٹھیک ہے, عمل نہ بھی ہو تو چلے گا. ڈرامہ ہے, فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے, گمراہی ہے. اور اس کی طرف راغب وہی دل ہوتے ہیں جن کی رغبت نہیں ہوتی اطاعت پروردگار کی طرف, جن کی رغبت نہیں ہوتی گناہ کی عادت چھوڑنے کی طرف. ان کو یہ والا دین بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے, بڑا ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت دین ہے. آیات قرآن میں اس طرح کے صحیح عقیدے کی ایک رائی برابر بھی حیثیت نہیں. لہذا فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے, ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے وہ پوری آیت تاکیدوں سے, عربی جن کو آتی ہو, تاکیدوں سے بھری ہوئی کہ ہم نے یقیناً جو تم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی آزمایا تھا, ایویں نہیں چھوڑا تھا. ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو گیا, اور ہم سچوں کو بھی جان کے رہیں گے اور جھوٹوں کو بھی جان کے رہیں گے. یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے, ان کو ہم آزمائیں گے. اور آزمائش کی لیبارٹری کون سی ہے؟ عمل کی لیبارٹری. وہاں پتہ چلے گا عقیدہ کتنا پکا ہے. میرا مولا کی ولایت پہ بڑا پکا عقیدہ ہے.
تو جتنا عقیدہ پکا ہونا چاہیے اتنا مولا کی اطاعت سے پتہ چلے گا ولایت پہ کتنا عقیدہ ہے. ولایت کا تو مطلب ہی اطاعت ہے. وہ حکمران میں مطیع. ولایت کا کوئی تعلق نعرے سے نہیں ہے. ولایت کے معنی میں کوئی نعرہ نہیں ہے. ولایت کے معنی میں صرف اطاعت ہے. برادران اہل سنت کے ساتھ ولایت کے معنی میں ہمارا اختلاف ہی یہی ہے. شیعہ اور سنی کا اختلاف ہی یہ ہے. ولایت کو محبت کے معنی میں وہ بھی مانتے ہیں, ولایت کو حکمرانی کے معنی میں نہیں مانتے. لیکن وہ کہیں ہم محبت کو مانتے ہیں, ہم کہیں ہم نہیں, علی کو ہم حکمران مانتے ہیں, لیکن نہ وہ اطاعت کریں نہ ہم اطاعت کریں, تو پھر اللہ یہ سکا سکا عقیدے کا اختلاف قبول بالکل. یہ اقبال نے بھی جو شعر لیا یہ بھی اس نے قرآن سے ہی نکالا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے. اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. خطاب بھی ایمان والوں سے ہے. اس کا مطلب ایمان والوں میں کافی طرح کے لوگ موجود تھے. جب قرآن خطاب کرتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو, تو وہ تمام لوگ جو ایمان کے مدعی تھے, 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی 3, پوری جماعت ایمان والوں سے خطاب ہے, تاکہ جس کی پرابلم ہے اس کو پتہ چل جائے کہ بات میری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس کی خرابی ہوتی ہے اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. کہتے کسی بندے نے تقریر کی چوروں کے خلاف, ٹھیک ہے, تو اس کو پولیس پکڑنے آ گئی. بھئی حکومت نے کہا اس کو اریسٹ کرنا, ہمارے خلاف تقریر کی ہے اس نے. تو اس نے کہا میں نے حکومت کے خلاف نہیں کی, میں نے تو چوروں کے خلاف کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو بیوقوف تھوڑی, ہمیں پتہ ہے تم نے ہمیں ہی کہا ہے, کیونکہ چور ہیں. تو جس کے تنکا وہیں سے ہوتا ہے. جس کے اندر خرابی ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ جب اے ایمان والوں کہہ کر خطاب کرتا ہے تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے ہم جو چلاکی لگا رہے ہیں. اللہ کو اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, کیوں وہ دعوے کرتے ہو, کیوں وہ جملے منہ سے نکالتے ہو. یہ آیات قرآن ہے, اور جا کے خطبات امیر المومنین دیکھیے نہج البلاغہ میں. جب تم باتیں کرتے ہو, دعوے کرتے ہو, تو لگتا ہے پہاڑ ہلا دو گے, لیکن جب میدان عمل میں نکلتے ہو تو تمہارے عمل کی سستی دیکھ کے تمہارے دشمن کا اور جی چاہتا ہے تمہیں مارے. نہ اللہ قبول کرتا ہے اس دعوے کو جس کی عمل گواہی نہ دے, نہ رسول قبول کرتا ہے, نہ اہل بیت قبول کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. تو غلط نظریہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اتنی عظیم ہستیوں کو مانتے ہیں, لہذا ہمارے نمبر ایویں لگ جائیں گے. یہ غلط نظریہ. صحیح نظریہ کیا ہے کہ اگر تم ان کو مانتے ہو تو جو انہوں نے سکھایا ہے وہ کرو, تمہارے نمبر لگیں گے. یعنی ایک اچھے استاد کا اچھا شاگرد کیا کرتا ہے؟ مثال ذرا غور سے سنیے گا. 2 بچے ہیں اور بھائی ہیں, دونوں کا امتحان جناب بورڈ کا قریب آ گیا ہے. ان کے والد کو فکر ہوئی کہ بچوں کو نا ٹاپ کا اچھے نمبر دلوانے, تو وہ شہر کا سب سے اچھا استاد جو اس کی دسترس میں آیا, وہ اس نے اس سے بات کی اور بچوں کے پاس لے کر آیا. دونوں بھائیوں کو باپ نے کہا کہ یہ شہر کا بہترین ٹیچر ہے, اسے یہ بھی پتہ ہے پورا جو سلیبس ہے اس کا بہترین علم ہے, اس کو پیپر کیسے بنتے ہیں اسے یہ بھی پتہ ہے, اچھے نمبر کیسے آتے ہیں اس کو یہ بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو
خود وہ جو بورڈ ہے تعلیمی بورڈ، اس میں بھی یہ افسر ہے. لہذا میں بہترین بندہ تمہیں لا کے دیا ہے میرے بچوں، اب استاد جانے اور تم جانو. تو ایک بچہ استاد سے کہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ جیسا استاد ملا ہے، میں پرومس کر رہا ہوں جس طرح آپ گائیڈ کریں گے میں اسی طرح کروں گا. ایک بچہ یہ کہے. دوسرا بچہ کہے آپ کی بڑی شان ہے استاد، بورڈ میں آپ افسر ہیں، سلیبس کا آپ کو پتہ ہے، پیپر کیسے بنتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں ذرا پڑھائی میں ڈھیلا ہوں، اتنی شان ہے تو میرے نمبر ہی لگوا دو. ان میں سے کون سا بچہ 1 نمبر ہے، کون سا 2 نمبر؟ ہاں، پہلا والا 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر؟ دوسرا والا 2 نمبر ہے. جو استاد ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہے، کہتا ہے اتنی جو شان ہے تو ہمیں یوں لے کے نکل جانا، پھر ہمیں لے کر نکل جانا. یہ فراڈ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو خالص دین میں ملاوٹیں کر دی جاتی ہیں تاکہ آہستہ آہستہ قومیں بیکار ہو جائیں. ابلیس بڑا مخلص ہے، وہ بڑے طریقے سے وار کرتا ہے، انتھک ہے. وہ نام بھی انہی کے استعمال کرتا ہے جن سے دلوں میں عقیدت اور محبت ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کو بڑا ایکسپیرینس ہے کام کرنے کا. لہذا سنجیدگی سے سوچیں کہ اللہ رسول نے کیا ریکمینڈ کیا ہے، دین کیسے سیکھو. یہ مسئلہ اس آیت نمبر 134 میں ڈسکس ہوا ہے کہ اللہ ان سے کہہ رہے وہ جن کے ساتھ تم اپنے آپ کو جوڑ رہے ہو وہ گزر چکے ہیں، جو انہوں نے عمل کیے تھے ان کی محنتوں سے تمہارے نمبر نہیں لگیں گے. انہوں نے جو اللہ کی اطاعتیں کی، جو ظلم ستم برداشت کیے، ان کے اعمال کے درجات اللہ ان کو دے گا، نہ تمہیں. اور رہے تم تو ہم تم سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا. اتنے لائق استادوں کے شاگردوں تم نے کتنے نمبر لیے. رک کے یہاں پہ اس کو بیان کر رہا ہوں. پھر کون سے شاگرد کامیاب ہوں گے؟ جنہوں نے پھر مولا کی مانی بھی ہوئی. پھر یہ نہیں ہے کہ مولا میں تو عمل خالی لے کر آیا ہوں تو مجھے یہی کی چکر بازیاں اور رنگ بازیاں اور کچھ بھی نہیں. ان کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ احادیث صحیحہ سے کوئی تعلق. توجہ فرما رہے؟ تو فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل وہ کرتے تھے وہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. اب ذرا تھوڑا سا ہم نے اگلی آیت شروع کی تھی 135 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اس پر غور کیجیے اب کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا مسیحی بن جاؤ، تہتدو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ. ہمارے گروپ میں آ جاؤ، ہماری پارٹی میں آ جاؤ، شیعہ ہو جاؤ. قل، اے رسول کہہ دیجئے، بلکہ کیا مطلب ہے؟ تمہاری بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ کیا؟ بل ملت ابراہیم. ابراہیم کا نام نہیں لیا، فرمایا ملت ابراہیم. میں ملت کا کیا معنی ہے؟ آئین ابراہیم، روش ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ. کیسی زندگی گزاری ہے اس نے. اور جب پچھلی آیات پڑھوں گا میں 134 سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن ہستیوں کو یہ کہتے تھے نا کہ ان کے صدقے ہم نکلیں گے، ان میں سے ٹاپ پر ابراہیم ہی تھے.
تو اللہ نے کہا یہ چکر بازیاں نہیں کرو. ابراہیم کا طریقہ, ابراہیم کا طرز زندگی, ابراہیم کا دیا ہوا آئین, پھر اس کی وضاحت بھی کی. ملت ابراہیم حنیفن, حنیفن کیا مطلب ہے حنیف کا؟ حنیف اسے کہتے ہیں جو ہر باطل سے بیزار, ایک ایسی طبیعت رکھنے والا بندہ جو ہر باطل سے بیزار اور حق کی طرف راغب ہو. اندر کا حال بھی بتا دیا اللہ نے. حنیفن, ابراہیم کا طریق, زندگی ابراہیم کی طرح, یعنی اس کی روش, اس کی سیرت, اور اندر کی حالت کیا ہو؟ ہر باطل سے بیزار, حق کی طرف راغب. بل ملت ابراہیم حنیفن وما کان من المشرکین. اور اگلی خطرناک بات, اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہود میں بھی شرک آ گیا تھا اور مسیحیوں میں بھی شرک آ گیا تھا, اور دونوں میں شرک اپنے شخصیات کی محبت میں آیا تھا. عزیر کی محبت میں اللہ کا بیٹا بنایا, اور عیسیٰ کی محبت میں انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو قرآن مجید نے کھول کے ہمارے سامنے معیار رکھ دیے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے رسول کہیے معیار یہ ہے, نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس راستے پر چلو جو ابراہیم نے دکھایا. یہ فرمولہ ہے نا قیامت تک کے لیے. جو بھی کسی پاک ہستی سے خود کو منسوب کرے گا, قرآن کا اسے جواب کیا ہے؟ جو راستہ اس نے دکھایا اس پہ چل. ویسے نہ فقط نام لے لے کے خوش کرنے کی کوشش کر. اب یہ میں نے 135 پڑھی ہے, اب میں 134 سے 2 آیات پیچھے جا رہا ہوں. 2 آیات پیچھے جا رہا ہوں. یعنی کون کون سی؟ 132 اور 133. میں نے باقی جگہوں پہ بتایا, آپ کو بھی ایک مزے کی بات بتاؤں. ایک مجلس کے نیچے کسی عزیز نے, میری مجلس کے نیچے جو اپلوڈ ہوتی ہے نا, وہ ایک امام بارگاہ میں پڑھ رہا تھا, تو وہ اپلوڈ کر رہے تھے اپنے پیج پر. تو ایک بڑے بامعرفت بندے نے, جس کو پتہ چل گیا, اس نے ایک کمنٹ کیا, اور وہ جتنے بھی مجھے کمنٹ ہوئے ہیں, گالیاں دی ہیں, برا بھلا کہا ہے, ٹھیک ہے, یہ اچھا کہا ہے, یہ والا کمنٹ جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میرا فیوریٹ ہے. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اس کمنٹ کے ساتھ ہی مجھے معشور کرے. اور یعنی یہ بھائی حقیقت ہے اس کی. کیا کہتے ہیں انہوں نے؟ نیچے لکھا کہ قوم اس دھوکے باز سے ہوشیار رہے. کس سے؟ مجھ سے. شیعہ قوم اس دھوکے باز سے ہوشیار ہو جائے. یہ نام مجلس کا لے کے درس قرآن دیتا ہے. نام مجلس کا لیتا ہے دھوکے باز, اور کیا کرتا ہے؟ درس قرآن دیتا ہے. ملت اس دھوکے باز سے ہوشیار ہو. اللہ کرے اسی کمنٹ کے ساتھ اللہ مجھے قبول کرے. آپ توجہ کریں, اس مینٹیلٹی فکر پر توجہ کریں کہ ویسے واہ واہ ہو رہی ہے جب یہ کہا جاتا ہے قرآن اور اہل بیت ایک ہی ہے, قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے, اور جب قرآن بیان کیا جائے تو کہتا ہے یہ دھوکے باز ہے. اور ایک اور بھائی صاحب نے کمنٹ کیا کہ یہ کیا ہے کہ ہم محرم میں مولا کا ذکر سننے جاتے ہیں, آگے سے درس قرآن گلے پڑ جاتا ہے. آپ سوچیں اس قوم کی تربیت کیسی ہوئی جو یہ کمنٹ کر رہے ہیں. ان قرآن سے کیا اجنبی, کیوں اجنبیت ہے قرآن سے؟ جب اہل بیت اور قرآن نے قیامت تک جدا نہیں ہونا تو تمہیں پھر کیوں بوجھ لگ رہا ہے؟ آیات قرآن کیوں اجنبی لگتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ میں نے نہیں دھوکہ کیا, دھوکہ تم سے پہلے ہو چکا ہے, تبھی تو تمہیں قرآن کا مزہ نہیں آتا.
میں تو دھوکے سے نکال رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی قسم جن باتوں کو 100% کہا جا سکتا ہے کہ یہ اہل بیت کی باتیں ہیں وہ صرف قرآن ہے، پھر اجنبی کیوں لگتا ہے؟ پھر اجنبی کیوں لگتا ہے؟ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوتے، یعنی ان کی وہی باتیں ہیں جو ان کے خالق کی باتیں ہیں، پھر ایک شیعہ کو قرآن اجنبی کیوں لگے؟ کیوں وہ یہ کمنٹ کرے؟ اس کا مطلب ہے میں دھوکہ نہیں دے رہا، اس کو دھوکہ دیا ہوا کسی نے پہلے، لیکن وہ اتنا اس میں مبتلا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بندہ یہ کام کو بھلا میں پہلے عشرے کا کیا تعلق ہے آیات قرآن سنانے سے؟ سمجھے اس بات کو؟ اس دن ہمارا ٹریک سیدھا ہوگا جس دن ہمیں قرآن سے اجنبیت نہیں، قرآن سے انس ہوگا۔ یعنی اگر کوئی یہاں پہ آ کے بیٹھے اور چند منٹ گزر جائیں قرآن کی بات نہ کرے تب ہمیں اجنبیت محسوس ہو، قرآن کی آیات کی عدم موجودگی میں ہمارا دل تنگ ہونا شروع ہو جائے، ہمیں اجنبیت محسوس ہو، تب ٹریک پر ہوں گے، نہ کہ قرآن پڑھا جائے تو اجنبیت محسوس ہو۔ غور کریں اس بات پر، اور اگر میں غلط ہوں تو بالکل مجھے بتائیے۔ مجھے حدیث ثقلین سے یہی معنی سمجھ آتا ہے، اور جب میں حدیث ثقلین کو دیکھ کر پھر حالات کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے گھپلا ہوا ہے، قرآن والے معاملے میں گھپلا ہو گیا، اور قرآن کے معاملے میں اگر گھپلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اہل بیت والے معاملے میں بھی ہو گیا ہے، کیونکہ تنہا نہ قرآن اہل بیت کے بغیر اچھا لگتا ہے، نہ اہل بیت قرآن کے بغیر اچھے لگتے ہیں، یہ جب دونوں کو نبی جوڑ گیا تو پھر جو جدا کرتا ہے وہ خراب ہے۔ یہ شعر اس حدیث سے ملتا جلتا ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اس کا ایک انداز یہ ہے کہ اگر مولا علی کو لکھ دیا جائے تو وہی باتیں ہوں گی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، علی کی زندگی اسی سے عبارت ہے، اور اگر جو اللہ نے قرآن میں حکم اور آئین دیا ہے اس کی عملی تصویر بنائی جائے تو مولا علی بنیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا کی ذات اقدس پر صلوات پڑھ دیجیے۔ 134 سے قبل والی 2 آیات کہ جن میں ان ہستیوں کا ذکر ہے جن کے نام لے کر، البتہ اللہ صرف نام نہیں لیتا، اللہ ناموں سے زیادہ کاموں کو امپورٹنس دیتا۔ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، سورہ یاسین میں ایک بندے کی اللہ نے بڑی تعریف کی ہے، نام کوئی نہیں لیا۔ سورہ مومن آل فرعون، متعدد آیات اسی کی باتیں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا۔ تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناموں کی اتنی کیئر نہیں کرتا جتنی کاموں کی کیئر کرتا۔ ویسے بھی بعض اوقات نام بڑے اونچے ہوتے ہیں اور کام بالکل الٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے پوچھا کون ہے؟ دروازے پہ کون ہے؟ آواز آئی شیر خان۔ اس نے کہا نہیں پہچانا، کون شیر خان؟ باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا دلیر خان۔ اس نے کہا ابھی بھی نہیں پہچانا۔ دادے کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ہیبت خان۔ اس نے کہا اچھا تو اپنا بھائی ہے، اندر آ جا۔ کہتا نہیں دروازے پہ چپکلی بیٹھی ہوئی ہے، یا کاکروچ ہے، شیر خان ول دلیر خان ول ہیبت خان، لیکن کاکروچ سے کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتا۔ بعض ایسے بھی نام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ ناموں کاموں کو اصل بتایا، نہ مومن آل فرعون کا
روایات میں نام آیا ہے حبیب نجار جو سورہ یاسین والا. تو اللہ نے عمل کی تعریف کی ہے. سورہ یاسین میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ. نام لے سکتے تھے لیکن کیا کہا؟ شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا ایک مرد آیا. رجلن، ایک مرد آیا. اور وہ مرد کیسا تھا؟ پوری قوم نبیوں کے خلاف ہے، انہیں مارنا چاہ رہی ہے اور وہ اکیلا ہی کہہ رہا ہے کہ مت کرو یہ. قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اس نے آ کر کہا اے قوم، اے میری قوم، انبیاء کے مرسلین کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ کب بات کر رہا ہے؟ یہ گھر میں بیٹھ کے تسبیح نہیں پڑھ رہا ہے اس کی. اتبعوا، میدان میں آ کے جب پتہ یہ نبیوں کو چھوڑیں گے پہلے مجھے ماریں گے، تو اللہ نے اس کی جرأت کی تعریف کی. اور قریب بھی نہیں تھا، دور سے دوڑتا ہوا، اس کو پتہ چلا وہاں پہ نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا شکر ہے میں تو بچ گیا. وہاں سے آیا اور جہاں پہ اس کی باتیں ختم ہوتی ہیں، اس کی جہاں باتیں ختم نہیں ہوتی، اگلی بھی جاری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ. یہ نہیں بتایا کیسے مارا اس کو، کیا کیا، فقط یہ بتایا کہ کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. ٹھیک ہے، ذکر نہیں کیا اللہ نے کتنا مارا، کیسے پیٹا اس کو، لیکن اللہ نے نتیجہ بتایا. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون. تو اس نے کہا، اب قوم تو نہیں سن رہی، اب یہ تو اللہ کے پاس ہے. کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو علم ہوتا. بما غفر لی ربی، جو میرے رب نے مجھے معافیاں دی ہیں، جو میری مغفرت کی ہے. وجعلنی من المکرمین، نہ فقط یہ کہ میری خطائیں معاف کر دی ہیں، مجھے ان میں قرار دیا ہے جو قابل احترام ہوتے ہیں، جن کے عزت اور احترام کیے جاتے ہیں. کاش میری قوم کو پتہ ہوتا تو مجھے مار کے بھیجا انہوں نے کہ ہم کس کو مار رہے ہیں، جس کو اللہ نے کہاں داخل کرنا. تو اس کا نام ذکر نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جہاں ضروری ہے نام بھی ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں ضروری سمجھا اس نے. تو فرمایا، یہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر کون سی پڑھ رہا ہوں؟ 132، 132. اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میں سے کم از کم 20-25% لوگوں نے 134 تو جا کے گھر دیکھی ہوگی. تھوڑی سی تو روش اگر نہیں کی تو تھوڑی سی تو چینج کریں نا، تھوڑی سی تو زحمت کرنا، تھوڑی سی تو محنت کرنا. دیکھیں نا، آپ دنیاوی امتحان کے لیے اسکولوں میں ہر روز جاتے ہو، ٹیوشنیں لگاتے ہو، راتوں کو پڑھتے ہو. قرآن مجید کے بارے میں کیوں ایسا رویہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ آیا اس کتاب کے نتائج ان کتابوں سے کم ہیں، یا ان کتابوں کے پڑھنے کے نتیجوں پہ یقین ہے، قرآن کے پڑھنے کے نتیجے پہ یقین کوئی نہیں ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم پہ غور تو کریں. سوچنے والا بندہ، آپ کو پتہ ہے کتنی اہل بیت کی روایات ہیں جس میں سوچنے کو عبادت کہا گیا. ایسی روایتیں ہمارے پاس، ایک لحظے کے لیے فکر کرنا بعض اوقات رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے. کون سی عبادت؟ جس میں فکر کوئی نہ ہو، مشین چل رہی ہو، مزدوری ہو رہی ہو، مشقت، میں نے 1000 رکعت پڑھنی ہے، ذمہ لگا ہوا ہے، 1000 رکعت کے اندر ایک دفعہ پتہ نہیں چلا میں نے اللہ سے کیا بات کی. اس سے ایک لمحے کی فکر، چونکہ فکر انسان کا رخ زندگی کا رخ ایک ایک لمحہ بعض اوقات انسان کی زندگی کا رخ بدلتا ہے. تو تھوڑی سی تو زحمت ہونی چاہیے. کون سا سکول ہے جو کلاس کے بعد مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ نے کچھ کلاس کے بعد بھی کام کرنا ہے؟ کون سا سکول ہے جو بچوں کو گھر بھیج دیتے ہیں دوپہر کو، وہ کہتے ہیں گھر سے ہوم ورک کر کے لانا؟ اور جن سکولوں میں بچے گھر نہیں جاتے وہ بھی سیکنڈ ٹائم ان کو پھر بٹھاتے ہیں کہ وہ کام کرو جو ٹیچر نے کلاس میں دیا تھا.
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ جب تک بچہ خود کام نہیں کرے گا، یہ جو علم پڑھایا جا رہا ہے یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کو یاد نہیں رہے گا، تو پھر دین کیسے یاد رہے گا؟ قرآن مجید کی باتیں کیسے یاد رہیں گی؟ یہاں پہ سونا باہر نکلے، ختم. تو کم از کم وہ آیات جو کہی جاتی ہیں وہ تو دیکھیں جا کے. جو بھی کوئی آیت پڑھے، ایڈریس مانگے اس سے. جو یہاں بیٹھنے والے ٹیڑھے یا سیدھے ہو جائیں گے، انہیں پتا ہوگا ہمارے سامنے عوام نہیں، جے آئی ٹی بیٹھی ہوئی ہے. انویسٹیگیٹ کریں گے. ذرا یہاں بیٹھنے والوں کا کانفیڈنس خراب کریں. ابھی تو کانفیڈنٹ ہوتا ہے ان کو قرآن کے نام پہ جو بھی کہہ دیں انہوں نے سبحان اللہ کر، پیکج اچھا ہو سبحان اللہ بھی کریں گے، چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کیا لکھا ہو. الا قلیل. یہ آپ سے بھائیوں کی طرح بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی تقریر نہیں جھاڑ رہا میں، نہ میں کوئی خطابت کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ خود دین کے بارے میں سنجیدہ ہوں. قرآن پڑھنے کی حد تک تو سنجیدہ ہو جائے. چیک تو کریں اللہ کو. اللہ کو بات کرنی آتی ہے، سمجھانی ہے نہیں آتی، چیک تو کریں. ایک دفعہ چھوڑے جو آپ نے سنا ہوا ہے، ایک دفعہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو، ذرا چیک تو کریں. پھر سوچیں کہ اگر جو میں نے سنا ہے وہ قرآن سے میچ نہیں کرتا تو پرابلم اللہ میں ہے یا پرابلم ان باتوں میں جو میں نے سنی ہے. پھر جو فیصلہ جس کے حق میں دینا دے دیں. اگر جو آپ نے سنا ہے، ہو سکتا ہے جب آپ قرآن پڑھیں وہ عین مطابق ہو اس کے جو آپ نے سنا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے عین مطابق نہ ہو. اگر عین مطابق نہیں ہے تو پھر پرابلم کہاں پر ہے؟ قرآن میں پرابلم ہے یا جنہوں نے آپ کو سنایا پڑھایا ان میں پرابلم ہے؟ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے. لیکن جب تک انویسٹیگیٹ نہ کر لیں، طے تک نہ پہنچ جائیں، آرام سے نہ بیٹھیں. جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے، کوئی 6-8 مہینے کی جیل کا معاملہ نہیں ہے. اور یہاں تو جیل میں بھی پتہ نہیں کون کون سی کلاس مل جاتی ہے پیسے دے کے. جہنم کی جو بھی کلاس ہوگی بڑی ورسٹ کلاس ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں؟ کم ترین بھی بڑی سخت ہے. اگر اس پر یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں دین، اگر اس پر ایمان ہے کہ جنت ہے جہنم ہے، تو پھر تو مولا فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مولا فرماتے ہیں میں نے جنت سے زیادہ کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں دیکھی جس کے طلبگار اتنے غافل ہوں. مطلب چند 100 فٹ کے پلاٹ کے پیچھے تو دن رات لگا ہوتا ہے، محنت کرنے، پیسے بنائے، خریدے. اور جنت کے بارے میں اتنی سستی میں نے اور کوئی اتنی قیمتی چیز جنت سے زیادہ نہیں دیکھی جس کے طلبگار اتنے غافل ہوں. اور میں نے جہنم سے زیادہ خطرناک چیز نہیں دیکھی کہ جس سے ڈرنے والے اسی کی طرف جا رہے ہوں، ایسی حرکتیں کر رہے ہوں جو وہاں لے کے جاتی ہیں. یعنی دونوں کے معاملے میں، جنت کے معاملے میں لوگوں کا رویہ اور جہنم کے معاملے میں لوگوں کا رویہ، مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے. وہ سب سے قیمتی ہے، ادھر تو سب سے زیادہ شوق ہونا چاہیے تھا. اور جہنم تو سب سے ہولناک جگہ ہے، ادھر تو بندہ ایسا کام ہی نہ کرے کہ نزدیک جائے، لیکن لوگ عجیب ہیں. تو مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی اسی بات کی ابراہیم نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو. وَيَعْقُوب، اور یعقوب نے. یا بنی، اے میرے بیٹو. یہ اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے تم پتر بنے ہوئے نا، کہتے ہو ہم ابراہیم کے بچے ہیں، تو سنو ابراہیم نے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی تھی، وہ تمہارے اندر دکھائی نہیں دیتی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب. یا بنی، ابراہیم نے بھی اور یعقوب نے بھی کیا وصیت کی تھی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا. میں صرف پڑھوں گا، ایک داستان ہے ان لفظوں میں، دین کے لفظ میں، اور جو آگے لفظ آ رہا ہے جن کے معنی ہم نے اپنی مرضی کے رکھ لیے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا ہے. فلا تموتن، پس خلاصہ کیا ہے بات کا، نچوڑ کیا ہے؟
हरगिज तुम्हें मौत न आए इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, सिवाय एक हालत में, किसी दूसरी हालत में, इसके सिवा किसी हालत में मत मरना। और वो एक हालत क्या है? तुम अल्लाह के आगे तस्लीम हो, ऐसी जिंदगी गुजर रही हो कि जो तस्लीम की जिंदगी कहलाती हो। दूसरी हालत में मत मरना, सरकशी की, नाफरमानी की, ऐसी हालत में मत मरना। अल्लाह ने दीन चुन लिया है और उस दीन का खुलासा क्या है? तुम्हारी मौत इस हालत में आए। ये मुस्लिमून यानी जो अल्लाह के आगे तस्लीम होते, ना कि हमारा वाला मुसलमान, ठीक है ना, मुस्लिमून हमारा वाला। और अगली आयत भी सुन लें, वजाहत में इंशाल्लाह कल करूंगा। 133 अभी तक कितने अफराद के नाम, कितने हजरात के नाम आए हैं? आयत नंबर 132 में कितने बंदों के नाम हैं? 2, एक इब्राहिम, एक याकूब। अभी कुछ रहते हैं, 2 बंदे रहते हैं उनके, ताकि पता चले ये जो इनकी औलाद थी किन के बारे में सोच सोच के खुश होते थे कि इनकी वजह से हमने बचना है, हम तो इनके मानने वाले। तो आयत नंबर 133 में ये, अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत, या क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब के पास मौत आई थी? मौत हाजिर हुई यानी मौत का वक्त आ गया याकूब की, वहां पे मौजूद थे। अब देखें, हजरत इब्राहिम को दुनिया से जाते वक्त किसकी फिक्र खाए जा रही है? कि मेरे बच्चे अल्लाह के नाफरमान ना हो जाए। बाद अल्लाह ने दीन चुन लिए, और वो दीन क्या है? तस्लीम अल्लाह के आगे। ये नहीं अल्लाह को कहना अकीदा साडा हमारा ठीक थी तो अमल हम कोई नहीं लाए, ये वसीयत नहीं की। इल्ला व अंतुम, दीन का डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के अल्लाह के आगे झुकने से है। दूसरे सारे हमने अपने मन गढ़त बनाए हुए वर्जन्स जो भी हैं। अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत, या क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक्त आया? इद काल अली बनी है, जब उसने अपने बेटों से कहा। पहले इब्राहिम का बताया, अब नाम दोनों के लिए थे, बात इब्राहिम की बताई थी, अब याकूब की बता रहे हैं। जब याकूब ने ऐन अपनी मौत के वक्त अपने बेटों से कहा, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? नबी है, नबी की औलाद है, सारी उम्र अल्लाह की इबादत ही सिखाई होगी ना, लेकिन फिक्र कितनी है, टेंशन कितनी है कि मेरे बाद कहीं शिर्क का शिकार ना हो जाए। मा तअबुदून मिन बादी, वक्त मौत इंसान को अपने प्यारों के बारे में, जो उसकी जिंदगी की अहम तरीन चीजें होती है ना, उसकी फिक्र होती है। उसकी जिनके लिए जायदादें होती हैं उनको फिक्र होती है, मैंने वो जो खुफिया प्लॉट लिया वो बच्चों को बता दूं, ये नौना के बच्चों को पता ही न चले। तो हजरत इब्राहिम और याकूब को इन प्लॉटों की फिक्र थी। मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कालू, उन्होंने कहा, बच्चों ने जवाब दिया, ना अबुदू, अपने दुनिया से जाते हुए बाप को, ना अबुदू इलाहका, जो तेरा, जो आपका माबूद है, हम उसी की इबादत करें। व इलाह आबाइका, और आपके जो आबा थे, आपके जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, उनके माबूद की। और वो आबा कौन कौन से हैं? इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक, ठीक है। यानी हमारे जो 2 दादे, एक इसहाक और एक याकूब के वालिद कौन थे? इसहाक। इसहाक के भाई कौन है? सौतेले भाई। इस्माइल हजरत हाजरा के बेटे, इसहाक हजरत सारा के बेटे थे। और परदादा कौन है इनके बनी इसराइल के? हजरत इब्राहिम। नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाका इलाहन वाहिदन, जो एक ही माबूद है। क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम था कि टेंशन थी कि कहीं शिर्क में ना पड़ जाए, ऐसी खतरनाक बीमारी है। इलाहन वाहिदन,
صرف عبادت کریں گے نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک کی عبادت بھی کریں گے اور اسی کے آگے تسلیم زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے پکچر جو اللہ یہودیوں کو بتا رہا ہے، جن بزرگوں پہ تم ناز کر رہے ہو ان کی تو وصیت یہ تھی، اور تم تو ساری 2 نمبریوں اور چیٹنگ کر رہے ہو، اور پھر بھی کہتے ہو سونا ابراہیم، سونا اسحاق، سونا یعقوب، اور ان کے صدقے ہم نے نکلنا باہر۔ یہ پکچر ہے۔ ان کے نام لے کر اگلی آیت 134 اللہ نے فرمایا، یہ جو جن کے نام تمہیں بتائے ہیں نا تمہارے بزرگ، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی، بڑے عظیم مقام والے تھے، ابراہیم کی تعریفوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، بڑے عظیم تھے، لیکن تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، ان کی شانیں جو بیان کرتے ہو نا، جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے لیے تھا، ان کی شانوں کے نمبر تمہیں نہیں ملیں گے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی اگر تم نے ان سے کچھ سیکھا ہے تو خود کرو، ورنہ صرف ان کے نام لینے سے اور باقی چیزیں کرنے سے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ ابراہیم کا قصیدہ سناؤ اور تم جنت میں جاؤ، اسماعیل کا سناؤ، اسحاق کا سناؤ، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابراہیم جو اتنا اچھا تھا تو اس نے تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ اللہ کے آگے تسلیم زندگی گزارنا، تو تم تو ہر کام میں بے ایمانی کرتے ہو، تم نے کہاں سے ابراہیم کی وصیت سنی ہے؟ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہر امت سے، ہر زمانے کے لوگوں سے جو انہوں نے کیا ہے وہ سوال کیا جائے گا، اور ایک بہت بڑا سوال قیامت کے دن امت سے یہ کیا جائے گا کہ جن ہستیوں کے بارے میں ہمارے رسول نے تمہیں تاکیدیں کی تھیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح ہے، ان کے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے، ذرا آؤ آگے اور یہ امت بتائے کیوں نبی کے نواسوں کو قتل کیا گیا، جن کو میری کنیز زہرا نے اپنے ہاتھوں سے چکیاں پیس کر پالا تھا، جن کے بارے میں تمہیں میرے نبی نے بتایا کہ یہ جس جنت میں جانے کے تم مشتاق ہو اس جنت کے یہ سردار ہیں، تو پھر اس ساری وضاحت کے باوجود کیوں حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، اور کیوں حسین مظلوم کو تم نے کربلا میں بھوکا پیاسا اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنے اصحاب کے ساتھ تم نے قتل کیا؟ تم سے وہ سوال ہوگا جو تم نے عمل کیے ہیں۔ تو اس امت کو بھی ان اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ کیا کیا ستم ہیں جو اہل بیت پر نہیں ڈھائے گئے۔ ایک روایت بیان کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، وقت کافی ہو چکا۔ سفر کے ایام ہیں اور چہلم 40 حسینی قریب ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک صحابی جن کا نام سہل ساعدی ہے، یہ ایک سفر پر تھے اور اس سفر کے دوران دمشق میں رکے ہوئے تھے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح جب میں بیدار ہوا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ نہ تو اس دن کوئی مسلمانوں کی عید کا دن تھا، نہ کوئی ایسی اور مناسبت تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ شہر کو عید کی طرح ہی سجایا جا رہا ہے اور لوگ بڑے خوش نظر آتے ہیں اور لوگوں نے نئے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا کچھ لوگوں سے کہ آج عید کا تو کوئی دن نہیں ہے مسلمانوں کی، تو پھر یہ عید کا سما کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، تجھے نہیں معلوم، ایک باغی نے خروج کیا تھا مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف، اس کو شکست ہوئی، وہ اپنی اولاد کے ساتھ، وہ اپنے اصحاب کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور جو کچھ بچ گئے ان کی عورتیں، ان کے بچے یتیم
اور قیدی آج وہ قافلہ دمشق میں لایا جا رہا ہے، اور جو مارے گئے تھے ان کے سروں کو نیزوں پر لگا کر لایا جا رہا ہے۔ آج فتح کا جشن منانے کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے شہر کو سجایا گیا ہے۔ جب سہل نے یہ سنا تو پوچھا کون سے دروازے سے وہ قافلہ لایا جائے گا؟ بتایا گیا دروازے کا نام باب ساعات۔ سہل اس دروازے کی طرف چلنا شروع ہوئے کہ میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے جس نے خروج کیا، اور وہ کون ہے جسے قتل کیا گیا، اور وہ اسیر کون ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں جب میں اس دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ آگے آگے کچھ سپاہی تھے جنہوں نے کچھ نیزے اٹھا رکھے تھے، اور ان نیزوں کے اوپر کچھ سر تھے، اور ان کے ساتھ ایک اونٹ پر ایک قیدی تھا جس کے گلے میں زنجیریں پہنائی گئی تھی، اور وہ سر جھکائے اس اونٹ پر بیٹھا ہے۔ اور اب جو میں نے پیچھے دیکھا تو کچھ خواتین ہیں جو بے مکنا و چادر ہیں، کچھ بچیاں ہیں جن کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی ہیں، اور ان کو دروازے میں شہر میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اب سہل کہتا ہے میں ذرا قریب ہوا، جب میں قریب ہوا اور میں نے نیزے پر نگاہ کی تو میں نے اپنے سر کو پیٹ لیا کہ خدایا کیا منظر دیکھ رہا ہوں۔ جس نیزے پر میری نگاہ پڑی اس پر میرے آقا کے نواسے کا سر تھا، میرے حسین کا سر تھا۔ اب دوسرے نیزے کو دیکھا تو ابو الفضل العباس، تیسرے نیزے کو دیکھا تو چہرہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح میں نبی کا چہرہ دیکھا کرتا تھا، شبیہ پیغمبر علی اکبر کا چہرہ تھا۔ یہ کہتا ہے میں نے وہ چہرے دیکھے تو میں متوجہ ہوا اس قیدی کی طرف جو اونٹ پر سوار تھا۔ میں قریب گیا اور جو میں نے غور سے دیکھا تو وہ حسین کا بیٹا سید سجاد تھا۔ میں نے پہچان کر سلام کیا، آقا آپ کو سلام۔ سلام سن کے گویا کوئی نئی بات ہو گئی ہو۔ خدا جانے سجاد ان سفروں میں کیا کیا تانے سن چکے تھے، کیا کیا باتیں سن چکے تھے۔ تعجب سے سر اٹھایا، چونک کر سر اٹھایا، اور بڑی مظلومیت سے اس غریب الوطنی کے عالم میں اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے شخص تو کون ہے جو اس ستم بھرے شہر میں مجھ غریب کو سلام کر رہا ہے؟ سہل کہتا ہے مولا مجھے پہچانیے، میں آپ کے جد کا صحابی ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، اور آج مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔